السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد عمر۔ آج کا ولاگ بہت اسپانسرشپ ہے اور اس میں کچھ ضروری اہم پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھوں گا، عوام کے سامنے رکھوں گا اور حکومت کو بھی اس پر شمولیت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے دراصل کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو مہاگرائی تو زیادہ ہو رہی ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پچھلے 78 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، ہم ایک نازک دور سے گزر رہے، لیکن کچھ اچھے اچیومنٹس بھی ہوئی پی آئی کے دور میں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ نون لیگ کے دور میں جب ہوئی، میڈیا آزاد نہیں تھا اور اس میں بہت سے کنٹروورشل ٹویٹس ہوئی، بہت سے۔ میرا یہ ماننا کہنا ہے، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ نے غلط ٹرک کی بھی، غلط موو کھیلا، پاکستان پر غلط الٹا پیغام کھیلا اور یہ اچھا نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا۔ اس پر مجھے شرمندگی بھی ہو رہی ہے، لیکن کیا کریں ناظرین، ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہیں ہم، اور ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اور میرا یہ ماننا کہنا ضرور ہوگا کہ ایک انتہائی پرلمبا طریقے سے ہم شروع کریں گے۔ اور آج سے ناظرین میں نے ایک پروگرام شروع کیا اور وہ ہے خبر یہ ہے۔ خبر یہ ہے سے اس طرح سے ہوگا کہ دنیا بھر کی ساری معاملات پر ہم عموماً بحث کرتے رہتے ہیں، لیکن عید پر نہیں کریں گے، کیونکہ عید کے دن ویسے بھی میں آن لائن نہیں ہوتا اور مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملتا ہوں، فرینڈس کے ساتھ، کزنس کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ملاقات ہو، لیکن عید کے دن نیوز میں بہت کم سینڈ کرتا ہوں، ریئرلی سینڈ کرتا ہوں، لیکن میرا ماننا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کیسے کریں۔ اور دہشت گردی کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی، یہ افسوس کی بات ہے۔ اور ایک اہم تجزیہ لینا پڑے گا کہ ایک پاکستانی جیسے جمہوری ملک میں ایسا کام ہو رہا ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپس بہت ہوئے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، بہت سے ڈکٹیٹرشپ ہوئے۔ جب فیلڈ مارشل ایوب خان، جب یحییٰ خان، فیلڈ مارشل ایوب خان تو 1958 سے 1969 تک تھے، اور جو یحییٰ خان تھے 1969 سے 1971 تک رولنگ تھی، یہ بے شمار تھی۔ جنرل ضیاء الحق صاحب، انہوں نے 1977 سے 1988 تک کیا، اور پرویز مشرف صاحب، انہوں نے پرویز مشرف صاحب نے 1997 til 2007، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے ناظرین جو میں نے آپ کو سمجھا دیا، تو آپ کے لیے جو چیزوں کا اس پر آپ اپنا انالیسس دیجیے، فیڈ بیک دیجیے، کچھ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے، اس میں میری کوئی مداخلت انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تو شکریہ جی ناظرین۔ تو ایک اور بات میں دراصل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کنفیوژن موڈ ہے، لیکن 1 منٹ میں آپ سے ضرور لوں گا۔ حالات جو بھی ہو، لیکن میرا یہ ماننا کہنا ضرور ہے، آپ جس حکومت کو بھی سپورٹ کریں، جس کو بھی اپنا قومی لیڈر سمجھیں، لیکن میرا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اور وہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی فیوچر کرنے کے لیے فیصلہ کرنا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہے، تاکہ ہم ناجائز حکومت کو، کوئی بھی ناجائز حکومت ہو، تسلیم نہ کریں، کیونکہ پچھلے 3 سال سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے خراب حالات ہوئے، کچھ اچھے بھی ہوئے، لیکن افسوس کی بات ہے کچھ برے بھی ہوئے، جیسے کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت، جو کہ سینئر رینکر پرسن تھے، اور بہت سے اور بھی تھے۔ تو میرا یہ ماننا کہنا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو جلد انصاف ملے گا، اور یہ بات میں نے یہ مطلب جو
اپیل ہے یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ قاتل کو جلد اس کے قاتل کو جلد عذاب دے گا, اور عام عذاب نہیں, بہت سخت, ایسے عذاب کہ اس کی نانی یاد آ جائے گی. ارشد شریف شہید صاحب کے قاتل کو اپنی نانی یاد آ جائیں گی, لیکن اس کے قاتل کو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے, اور نہ ہی ہم تاریخ ایسے قاتل کو کبھی معاف ہی نہیں کریں گے. اس کی وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں ناظرین کہ آپ اپنے رائٹس کے لیے اٹھیں, اور جو بھی آپ کو پرابلم ہو, کوئی بھی پرابلم ہو, آپ مجھ سے شیئر کریں, میں آپ کو پکا اور صحیح جواب اس کا دوں گا انشاءاللہ. ڈبیٹ, نیوز انالیسس, ڈی این اے آپ سے کہیں یا کچھ بھی ہو. پاکستان میں بہت سے اچھے صحافی بھی ہیں, کچھ برے صحافی بھی ہیں. میں آپ کو کچھ لسٹ بھی بتاتا ہوں. سب سے زیادہ اچھے صحافی ماشاءاللہ ارشد شریف شہید صاحب نمبر 1 لسٹ پر ہیں, اور اس کے بعد ندیم ملک صاحب, جو کہ ندیم ملک صاحب ان کی بھی ماشاءاللہ فیلڈ ان کا اچھا ہے جرنلزم کا. حامد میر صاحب ان کا بھی اچھا ہے. شہزاد اقبال صاحب اور کچھ اور بھی ہے ایٹسٹرا, لیکن مجھے ابھی تک یہی معلوم ہے الحمدللہ. جو کہ برے صحافی ہے وہ تو میں بولنا چاہتا ہوں, لیکن نہیں چاہتا, لیکن پھر بھی بولنا چاہتا ہے کیونکہ کرٹیسزم تو ان پر توڑتا ہے. ایک نمبر 1 برے انسان ہے, اور وہ ہے فریدہ فاروقی صاحبہ, کیونکہ مجھے ان پر تنقید بہت ہے, اور میں ان کے خلاف زیادہ تر کرٹیسائز ان کو کرتا ہوں کیونکہ ان کے کام کو مجھے اچھا نہیں لگتا, لیکن میں تنقید زیادہ ان پر کرتا ہوں. نمبر 2 میں منصور علی خان صاحب, اور نمبر 3 میں منیب فاروق صاحب, نمبر 4 میں مبشر لقمان صاحب, اور نمبر 5 میں جو ہے گیس کر لوں وہ طلعت حسین صاحب. یہ 5 ایسے صحافی ہے جس پر بہت سی کنٹروورشل باتیں ہوئی, کیونکہ سما پر تو سارے تو نہیں, لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کام کیے, کیونکہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی سما کے ساتھ کام کیا. ندیم ملک صاحب تو آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے ہی انہوں نے جوائن کیا تھا سما کے ساتھ, اور آج بھی کام کرتے رہے. منیب فاروق صاحب نے 2023 سے 24 تک کام کیا سما تک, اور جو گڈ جرنلسٹس ہیں ان میں سے ایک حسن نثار صاحب بھی ہے. سوری ناظرین معذرت کے ساتھ, لیکن بہت سے بے شمار ایسے معلومات ایسے ہوتے ہیں جس پر آپ کی مطلب دل بہت ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ ارشد شریف شہید صاحب نے ایک زبردست جاب کیا. انہوں نے اپنے عوام کے حقوق کے لیے بات کی, اور جس طریقے سے بے دردی سے انہیں شہید کر دیا گیا ہے کینیا میں, اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور ایک دن, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ قیامت میں ایک دن انہوں نے ضرور مقرر کیے کہ اس میں قاتل اور مقتول کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا. جو قاتل ہوگا نا, جس نے معصوم انسان کو بے دردی سے جان بوجھ کر شہید کیا, اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے جو شہید ہوگا نا, وہ قاتل کو اپنی گریبان سے پکڑے گا, اس کے گریبان سے پکڑے گا, اور اللہ کے سامنے کہے گا کہ اے اللہ, اس نے مجھے اس جگہ پہ جدھر بھی قتل کیا یا شہید کیا ادھر شہید کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انشاءاللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. جب قاتل کے ساتھ کوئی آنسر ہی نہیں ہوگا, مطلب اللہ تعالیٰ کو, کیونکہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب باڈی پارٹس بھی جو ہمارے ہیں نا جسم, وہ بھی اللہ تعالیٰ کو گواہی دے گا, اور کوئی انسان اس وقت تک اللہ کے سامنے ہمت ہی نہیں کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بولے. اور جو ایسی ہمت خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو, وہ کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ کسی میں ہمت ہی نہیں کہ وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے, کسی میں ہمت ہی نہیں ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے تیار ہیں, ہم اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے, اور ہم اس حکومت کو دکھائیں گے کہ ہم
ان سے نہیں ڈرتے، اور ہمارا ایمان ایک اللہ پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور یہ گواہی بھی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہے، ان کے بعد آخرت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ یہ بات تو سیٹل ہو چکی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سے سنتے آ رہے ناظرین، میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ آپ جس کو بھی ووٹ ڈالیں، لیکن ایک بار سوچ سمجھ کر ووٹ ضرور ڈالیے۔ جس پر آپ کا حق ہے ان کو ڈالیے، جس پر آپ کا حق نہیں ہے، مطلب آپ جب کسی پر ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں تو نہ ڈالیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ معذرت کے ساتھ، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ ماہ ناز صافی جو ہے نا، محیط پیرزادہ صاحب، صابر شاکر صاحب، ارشد شریف صاحب، کاشف عباسی صاحب، خاطر گمن صاحب، عادل عباسی صاحب، یہ سب آپ کے فیوچر کے صحافی ہیں۔ جو بھی صحافت میں دل لگانا چاہتے ہیں، ان کی دل چاہتا ہے صحافت کو جوائن کرنے کا، ان کو ارشد شریف جیسا بہترین رول ماڈل صحافت کے لیے ان کے لیے موجود ہے، کیونکہ ارشد شریف صاحب ایک واحد بندے ہیں جن کو صحافت میں محسن صحافت بھی کہا جاتا ہے، ان کو یہ ٹائٹل ملا ہے الحمدللہ۔ اور یہ مجھے خوشی ہوئی کہ وہ شہید ہے، کیونکہ شہید کے بارے میں اچھی بات ایک یہ ہے، ان کو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور جو موت اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمائی ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، ان کو ہمیشہ کے لیے۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا، بہت سے آج کل جو بائیوکریسی ہے، کہیں نون لیگ یہ تماشا بنا رہی ہے کہ یہ کچھ ہم کریں گے، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میرا کہنا یہ ہے، اور نون لیگ سے بھی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اپنے یہ مذاکرات کی باتیں بند کرے، اور پہلے یہ سانحہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنائے، اور فوراً سے پتہ ہمیں چلے ٹی وی پر کہ کون اس سازش کے قریب تھا، اور کیا نون لیگ واقعی میں ملوث تھی سانحہ 9 مئی میں یا نہیں، اور کیا عمران خان صاحب واقعی مجرم ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب واقعی مجرم ہے، میں نے تو کبھی انہیں دیکھا ہی نہیں کہ انہوں نے جلاؤ توڑ کا سانحہ کبھی اپنے 27 سال کی جرنی میں، تحریک انصاف کی جرنی میں کبھی ایسا کہا، اور انہوں نے واقعی میں کھول کر سامنے بتائی۔ یہ بات علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی بتائی، اور چونکہ وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب، اور ان کا یہ بات صحیح ہے الحمدللہ۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مہازارائی پیدا ہو رہی ہے، ایک فتنہ ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف فوج سے یہ مطالبہ کرنا چاہتی ہے کہ آپ ہماری سیاست میں مداخلت نہ کریں، لیکن میرا یہ کہنا ضرور ہوگا کہ ایک دن انشاءاللہ جو بھی برا انسان ہے، میں اس کا نام آن ایئر تو نہیں لیتا کہ جس نے ارشد شریف صاحب کو قتل کیا ہے، لیکن اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ میں خود پکڑا جاؤں، یا خدا نخواستہ میں بھی خود قتل ہو جاؤں، کیونکہ زندگی اور موت تو اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن میں جو سچ ابھی تک بول سکتا ہوں اتنا تو بول سکتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ سچ تو پاکستان میں اجازت ہی نہیں ہے، اس کی وجہ سے تو میرا یہ کہنا ابھی تک کے لیے تو اتنا ہی۔ لیکن میں اپنے عوام سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہم شرارت کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم بدتمیزی اور جاہلیت برداشت کبھی نہیں کر رہے ہیں، اور نہ ہی کریں گے۔ یہ ہمارا پکا ایمان ہے اسلام پر، اور جو بھی اگر چاہے تو میرے ولاگ سن سکتے۔ میں اپنے عوام کو بہت اچھے انداز اور اچھی طریقے سے بتاؤں گا کہ ہمارا ایمان کس پر ہے، ہمارا
ہمارا جو مطلب لیونگ طریقہ وہ کس طرح ہونا چاہیے. لیونگ طریقہ تو ہمیں سنت میں دیا گیا کہ ہم وی ہیو ٹو لیو اکارڈنگ ٹو دا لائفس آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. وی شوڈ ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. ہو سکتا ہے اگر اس طرح سے ہو جائے انشاءاللہ. لیکن آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، اجازت چاہتے. اللہ حافظ. تو جو بھی میں نے باتیں آپ سے کہی یہ آپ امپلیمنٹ کیجئے، اس سے آپ کا ایمان ہمیشہ کے لیے مضبوط ہوگا. شکریہ.